السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری سعید احمد فریدی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک بہن لکھتی ہیں، تہجد کی نماز کے متعلق میرے دو سوالات ہیں جن کی وجہ سے میں بہت ٹینشن میں ہوں، پلیز مجھے ان کا جواب دیجیے۔ میں الحمدللہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ اس حوالے سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں رات کو 11 یا 12 بجے جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لیتی ہوں، لیکن اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو صبح و سحری کے وقت ہی پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پلیز اس بارے میں کنفرم کر دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھتی ہوں، مگر مجھے اب بتایا گیا ہے کہ تہجد کی نماز پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ اور اسی طرح پھر ہر رکعت میں ایک ایک بار کم پڑھتے جانا ہے۔ جب تہجد کی نماز کی آخری رکعت پڑھنی ہے تو اس آخری رکعت میں جا کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے نماز تہجد درست ادا ہوگی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ کیا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی؟ پلیز ضرور رہنمائی کر دیں۔ بہن نے بہت ہی آسان انداز میں تفصیلی سوالات پوچھے ہیں اور یہ ہیں بھی بہت ہی اہم سوالات۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ رات کے 11 یا 12 بجے جیسے ہی آنکھ کھلے تو اٹھ کر نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو اس وقت نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد تو صبح و سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے، اور پھر کس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا جو ہے یہ افضل ہوگا۔ ان مسئلوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رہے گا کب تک؟ تو صبح طلوع فجر سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت جو ہے باقی رہتا ہے، یعنی طلوع فجر تک تہجد کے نماز کا وقت رہے گا۔ جیسے ہی طلوع فجر کا وقت شروع ہوگا پھر تب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ سو کر اٹھے ہیں، تہجد کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی آپ کی تہجد کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ اگر ہاں البتہ افضل وقت کون سا ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ افضل وقت جو ہے تہجد کی نماز کے پڑھنے کا وہ صبح سحری کا وقت ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، اس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ افضل اور اولا اور بہترین ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر رات کے کسی بھی وقت، جس طرح کہ بہن کہہ رہی ہیں کہ رات کے 11 یا 12 بجے آنکھ کھلتی ہے اور آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب جو دوسرا مسئلہ تھا کہ تہجد کی نماز کے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو 8 بار، دوسری میں 7 بار اور پھر اسی طرح ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تعداد کو کم کرتے آنا ہے، اور جب آخری رکعت میں جانا ہے تو اس آخری رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ شاید تہجد کی نماز کے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، اس لیے کوئی خاص وظیفے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو یہ نفل نماز ہے۔ نفل کے متعلق سمجھ لیجئے، نفل نماز میں ایک ہی صورت کا آپ بار بار تکرار کر سکتے ہیں۔ نفل نماز میں ایک ہی صورت کا بار بار پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے۔ فرض نماز کا ایک الگ مسئلہ اس حوالے سے، لیکن نفل نماز میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا، یعنی کہ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتے جانا ہی بالکل جائز ہے۔ آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی سورۃ اخلاص 8 بار،
پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 8 مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری میں 7 مرتبہ، اور پھر اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی تعداد کم کرتے جائیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ تو بالکل ہی آسان سا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا پھر نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں یا پھر قرآن کریم کی جو آیات آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں، پھر رکوع سجود کر کے 1 رکعت آپ مکمل کر لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز تہجد اپنی مکمل کر لیں گے۔ پھر اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 12 رکعتیں بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ نماز تہجد پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی صورتیں ہیں یا جو کچھ بھی آپ کو قرآن کریم سے یاد ہے اس کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کر کے اپنی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ ترتیب کا لحاظ لازمی رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ جس صورت کا قرآن کریم میں نمبر پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں، اور جس کا بعد میں نمبر ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھیں۔ اسی طرح اگر بالفرض آپ کو سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ پھر اسی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتی جائیے۔ اسی طرح سے بھی آپ کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص وظیفے تہجد کی نماز پہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز بھی عام نوافل کی طرح ایک نفل نماز ہے۔ اس کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں اور پھر آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں تہجد کی نماز کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کے لیے کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے عام نوافل پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز بھی ایک نفل نماز ہے، مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کے نوافل ہیں، اور پھر یہ نماز اللہ کریم کو بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس وقت میں جب ساری خلقت آرام اور سکون کی نیند کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک اللہ کا مقرب بندہ اپنی آرام و سکون کی نیند کو چھوڑ کر، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر، اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، تو اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ پسند ہے، اور پھر اس وقت بندہ جو بھی اللہ کریم سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔
ان گھڑیوں میں جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت نے ہمیں گھیر رکھا ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، یا کوئی نوکری نہیں مل رہی، یا پھر کوئی گھر میں بیمار ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر سچے اور پکے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل ضرور قبول فرمائے گا اور مشکلات کو دور فرمائے گا، ہمارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کی ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔